الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں کالا لباس پہننا، محرم الحرام کے ان 10 دن بطور غم یا بطور حزن کالا لباس پہننا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ لباس کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ لباس ایسا نہ ہو کہ جس میں اس کی مشابہت کافروں کے ساتھ ہو، اور نہ ہی لباس ایسا ہو کہ جس میں اس کی مشابہت فاسق و فاجر ہو یعنی گناہ گار لوگوں کے ساتھ ہو، اور نہ ہی لباس ایسا ہو کہ جس میں اس کی مشابہت بد مذہب یا بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ ہو۔ چونکہ اب اس 10 دن میں خصوصیت کے ساتھ روافض کے یہاں کالا لباس پہنا جاتا ہے، اور ان کا یہ مذہبی شعار ہے، دینی شعار ہے، تو اس اعتبار سے تشبہ لازم آئے گا، جس کی وجہ سے ان 10 دنوں میں کالا لباس پہننا ناجائز و حرام ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے، فرمایا وہ انہی میں سے۔ اب یہ تو اہل سنت کا موقف تھا، اس کے علاوہ روافض کا موقف اس مسئلے میں یہ ہے، ان کی کتابوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے، ان کے مذہب سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ روافض کے یہاں مطلقاً کالا لباس پہننا ناجائز و حرام، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، چاہے عام دن ہو، کوئی بھی دن ہو، اس میں روافض کے نزدیک کالا لباس پہننا ناجائز و حرام ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کالا لباس پہنتے ہیں، تعصب میں، عناد میں وہ لوگ کالا لباس پہنتے ہیں، ورنہ ان کی کتابوں سے کہیں اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا۔ اب یہ میرے ہاتھ میں فروع کافی ہے، اور فروع کافی کی جلد 6 ہے اور صفحہ ہے 271۔ اس کا مصنف ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی وہ یہاں روایت نقل کرتا ہے، کتاب اللباس ہے، باب لبس السواد ہے، اس نے پوری سند اس روایت کی نقل کی، کہتا ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاث، الخف والعمامۃ والکسائی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کالے لباس ناپسند فرماتے تھے صرف سوائے 3 چیزوں کے، اور وہ 3 چیزیں کیا؟ امامہ، موزے اور چادر، کہ ان 3 چیزوں میں تو اجازت ہے، ان کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کالے لباس کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ روافض کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روافض کی کتاب ہے تہذیب الاسلام، اصل کتاب ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حلیۃ المتقین، کیونکہ اس پہ لکھا ہوا بھی ہے حلیۃ المتقین، اور اس حلیۃ المتقین فارسی میں ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے تہذیب الاسلام، افتخار بک ڈپو لاہور سے یہ چھپا ہے۔ اس کا صفحہ 20 ہے، صفحہ 20 پر اسی مقام پر ملا باقر مجلسی نے چند روایتیں اسی طرح کی ذکر کی ہیں۔ وہ کہتا ہے بسند معتبر جناب امیر المؤمنین سے منقول ہے کہ سیاہ کپڑے نہ پہنو کہ وہ فرعون کا لباس۔ اب یہ سیاہ کپڑے فرعون کا لباس ہے، یہ روافض کی کتاب میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت وہ کہتا ہے کہ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ کسی شخص نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھوں، حضرت نے فرمایا کہ کالی ٹوپی سے نماز نہ پڑھو کہ وہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ اسی مقام پہ اس نے تیسری روایت نقل کی اور کہتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کالا رنگ سوائے 3 چیزوں یعنی موزہ، امامہ اور چادر کے مکروہ ہے، اور اس کے علاوہ تمام لباسوں میں یہ کالا رنگ مکروہ ہے۔ یعنی 3 چیزیں ہیں کہ جن کے اندر اجازت ہے، جن میں رخصت ہے، باقی سب کے اندر کالا لباس پہننا مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ اب یہ تو یہاں پہ 2 کتابیں تھی، اسی طرح کا مضمون اصول کافی کے کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، اور اسی طرح کا مضمون اسی سے ملتا جلتا مضمون جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی اس میں بھی ایک وصیت کے طور پہ موجود ہے۔ اور جتنی بھی آپ کو اس کے علاوہ روافض کی سینکڑوں کتابیں ہیں کہ جن کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ کالا لباس پہننا روافض کے مذہب میں مطلقاً مکروہ ہے، مطلقاً ناجائز ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک جو کالا لباس ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں ناجائز ہے، اور اس کے علاوہ اہل سنت کے نزدیک کالا لباس پہننا ناجائز اور حرام
نہیں ہے، اس کے علاوہ کالا لباس پہننا جائز ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ روافظ کالا لباس پہنتے ہیں۔ خصوصیت سے ان 10 دنوں میں کالا لباس پہنتے ہیں تو وہ لوگ تعصب کی وجہ سے کالا لباس پہنتے ہیں، بغض و عناد میں کالا لباس پہنتے ہیں، یا پھر وہ بطور شوق کے کالا لباس پہنتے ہیں، جبکہ حالانکہ ان کے مذہب کا مطالعہ کیا جائے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کالا لباس پہننا مطلقاً ناجائز و حرام ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو میں نے حوالہ پیش کیا ملا باقر مجلسی کی اس کتاب کا، تو ملا باقر مجلسی کی جو یہ کتاب ہے، اصل کتاب حلیۃ المتقین، اس میں بھی یہ روایات موجود ہے۔ مترجم نے جب ترجمہ کیا تو تب بھی ان روایات کو باقی رکھا۔ اب مترجم کا ان روایات کو باقی رکھنا اور ترجمے میں ان روایات کا باقی رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے، اس بات کی صریح دلیل ہے کہ روافظ کے مذہب میں کالا لباس پہننا مطلقاً ناجائز و حرام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔